بڑی نعمت جس کی وجہ سے دیگر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، دیگر نعمتوں سے انسان صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ نعمت ہے ہماری عقل، ہمارا شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ قرآن مجید میں بار بار جس کی طرف اشارہ کیا گیا، تنبیہ کی گئی، خبردار کیا گیا، دعوت فکر پیش کی گئی، افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تعلمون ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ مختلف مقامات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اب یہ غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے، سوچنا سمجھنا کیا ہے؟ غور و فکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار ہمارے اطراف میں جو پھیلی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کا جہان ہے، اس کی کائنات ہے، ہمارے اندر ہمارے باہر ایک جال ہے پھیلا ہوا اس کی طرح طرح کی نعمتوں کا، اس کے اندر غور کیا جائے، اس کے انجام میں غور کیا جائے، نفع اور نقصان کے پہلو کو سامنے رکھا جائے، مخلوقات میں غور کر کے خالق کا قرب حاصل کیا جائے، جس اعتبار سے اس میں نفع مقصود ہے وہ نفع اٹھایا جائے، جس اعتبار سے وہ چیز نقصان دہ ہے اس سے پرہیز کی جائے۔ یہ تفکر کہلاتا ہے، یہ تدبر کہلاتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار خبردار کیا ہے کہ یہ صلاحیت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ صلاحیت کس کے اندر ہے؟ اسی کے اندر ہے جس کو اللہ نے عقل کی دولت بخشی ہے، عقل کی نعمت بخشی ہے، شعور بخشا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ تو اس لیے عقل جیسے ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جس نے عقل کی حفاظت کی، دراصل اس نے اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کی۔ جس نے اس شعور کی حفاظت نہ کی، اس نے تو کسی چیز کی بھی حفاظت نہ کی۔ 5 چیزوں کی حفاظت دراصل پورے دین کو سمجھنے والی بات ہے۔ انہیں مقاصد خمسہ کہا جاتا ہے، انہیں مقاصد شریعت کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے دائرے میں پوری شریعت گھوم رہی ہے۔ ہمارے دین کے، شریعت کے سارے حلال و حرام، پاک و ناپاک کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ انہی 5 چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 1 حفاظت دین، دین کی حفاظت۔ نمبر 2 حفاظت جان، جان کی حفاظت، جس پر ہمارے گزشتہ خطبے میں تفصیلی بات ہوئی۔ نمبر 3 حفاظت نسل، افزائش، اولاد، خاندان، یہ سلسلہ۔ نمبر 4 حفاظت مال، اور نمبر 5 حفاظت عقل، عقل کی حفاظت۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت مسلمان کے ذمے ہے۔ وہ کسی بھی موڑ پر ایسا کام نہیں کر سکتا جو ان 5 چیزوں کو نقصان پہنچا سکے۔ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، اس کو ایسے کسی کام کی بھی اجازت نہیں ہے جس کام سے ان 5 مقاصد کے اندر کمی آتی ہو۔ تو ان 5 چیزوں میں سے خاص طور پر جس کو میں نے آخر میں رکھا وہ ہے حفاظت عقل۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس حفاظت عقل ہی کی وجہ سے دیگر 4 چیزوں کی حفاظت ہے، کیونکہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، جو ہمارے ہاں بچے ایب نارمل ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاں لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، کوئی جنون ہے، کوئی حادثہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، شریعت کی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے کہ وہ جو پوچھ گچھ کا ایک قلم ہے، جو حساب کتاب کی ایک بات ہے، وہ ان سے اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز نفع مند ہے۔ اصل تو یہی عقل ہی ہے، یہ آلہ ہے، یہ وسیلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا شعور نصیب ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس وہ بنیادی صلاحیت ہی نہ رہی تو شریعت نے ان کے اوپر نرمی کر دی، شریعت کے احکام ہی اس کے اوپر نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو پتہ چلا سارا دار و مدار اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف حفاظت عقل پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہے ہمارے دین میں، اس کی تعلیمات بھی ویسے ہی زیادہ سے زیادہ ہیں۔ جس چیز کا ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کردار ہے، اللہ رب العزت نے اس کے احکام بھی ہمارے دین کے اندر سب سے زیادہ بیان کیے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے، کائنات انسان کے لیے بنی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
اللہ نے فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب تمہاری نوکری میں کام کر رہے ہیں، سب چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ سب کچھ جو زمین میں ہم نے پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا، کائنات انسان کے لیے بنی ہے۔ ایک اہم چیز جو ہماری غذا کا حصہ ہے، جس سے ہماری غذائیت ہے، ہماری بڑھوتری ہے، ہمارا گروتھ، یہ سارا نظام اس سے وابستہ ہے، وہ غذائیت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ایک چیز کو گن گن کر بتایا گیا ہے؟ بے پودوں میں سے یہ پودا تمہارے لیے حلال ہے، یہ جڑی بوٹیوں میں سے یہ بوٹی تمہارے لیے حلال ہے، فلاں درخت کے پتے تمہارے لیے حرام ہیں، فلاں چیزیں جناب اس کی جڑ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا پھل تمہارے لیے حرام ہے۔ کوئی ایسی چیزوں کو شریعت میں گنا نہیں گیا، کوئی لمبی فہرست نہیں تیار کی گئی، بلکہ ایسی چیزوں کے لیے صرف ایک ہی اصول ہے، ایک ہی ضابطہ ہے کہ جو چیز تمہارے نفع کے لیے وہ حلال ہے، جو چیز تمہارے جسم کو، تمہاری صحت کو نقصان پہنچائے گی وہ منع ہے، بس۔ اب وہ جڑی بوٹیاں جن کے بظاہر پتے کڑوے ہوتے ہیں ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر انہی کی ادویات تیار کی جاتی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ عام حالت میں لکڑی کھانا منع ہے، جائز نہیں ہے، لیکن جناب آپ کو گلے کے لیے کوئی حکیم صاحب، طبیب صاحب ملٹھی بولتے ہیں، ہے وہ بھی لکڑی، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ عام حالت میں مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ ملتانی مٹی ہماری دکانوں پہ بک رہی ہے، اگر کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت کہ اس سے کوئی نہ کوئی نفع مقصود ہو گیا ہے تو اس کی اس حد تک اجازت بھی ہے۔ اس کو شریعت کے اندر کہا گیا الضرورت تتقدر بقدرها، کہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز اگر حلال کی بھی جاتی ہے تو وہ اپنے دائرے تک حلال رہتی ہے۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے نفع مند ہے اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا، ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے اللہ نے اس سے انسان کو منع کر دیا۔ تو پتہ چلا کائنات بنی انسان کے نفع کے لیے، تاکہ اس کی جان کی بھی حفاظت ہوتی رہے، اس کے مال کی بھی حفاظت ہوتی رہے، اس کی عقل کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو، اور اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیسے بھر کے آپ نے ایک جناب مٹن کڑھائی تیار کروائی اعلیٰ مثالوں سے، رات کو اس کو آپ نے نہ کھایا، استعمال نہ کیا، رات بھر وہ کھانا جو آپ نے جناب پیسے بھرے ٹوٹل اس کے اندر حلال اجزاء شامل تھے، حلال تھا، آپ کے لیے نہیں کھایا، صبح اٹھے تو وہ گلا سڑا پڑا ہے۔ رات والا کھانا حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے صبح کو گل سڑ گیا، آپ کے لیے اب کھانا جائز نہیں ہے۔ فقط طبی نقطہ نظر سے نہیں، شرعی نقطہ نظر سے یہ مسئلہ، یہ جزیہ، یہ صورت جو آپ کو بتائیے، یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کھانا جو رات کو آپ کے لیے حلال تھا، صحیح سالم تھا، ٹھیک تھا، صبح کو اگر وہ خراب ہو گیا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے، ناجائز ہو گیا۔ آخر کیا وجہ؟ اس میں کوئی حرام جز، کوئی حرام مخلوطہ تو اس میں شامل نہیں ہوا بھائی، ٹوٹل حلال اجزاء تھے، گھی حلال، سب کچھ چیز، وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے کہ جناب رات کو وہ چیز جائز ہے اور صبح کو وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے؟ حالانکہ جائز ناجائز، حلال حرام، پاک ناپاک کی تو تقسیم ہو چکی ہے بھائی، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہے، شریعت کا پورا بیان موجود ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے رات کو حلال ہو رہی ہے صبح کو ناجائز ہے اس کا کھانا؟ وجہ یہی ہے، رات کو آپ کھاتے تو اس میں غالب گمان یہ تھا کہ وہ آپ کی صحت کے لیے نفع مند تھا کھانا، اس کے گلنے سڑنے کی وجہ سے اب یقین کے قریب قریب غالب گمان ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اب نفع مند ہونے کی بجائے وہ نقصان دہ ہو گیا ہے، اس لیے منع آ گیا۔ تو اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ اس مسئلے سے ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ نے ہماری جان کی کتنی حفاظت فرمائی ہے، ہماری شریعت ہماری صحت کی کتنی محافظ ہے کہ ہر وہ چیز جو نفع مند ہے تو نفع کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حلال، اگر وہی چیز جو رات کو نفع مند ہے صبح کو نقصان دہ بن گئی ہے تو نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے منع۔ تو پتہ چلا ہمارے دین کے اندر مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، حفاظت دین، حفاظت جان، حفاظت نسل، حفاظت مال اور حفاظت عقل، یہ 5 چیزوں کی حفاظت ہی دراصل شریعت کا دوسرا نام ہے، اور سب کچھ ہمارے نفع کے لیے۔
تو قانون شریعت سراپا رحمت ہوا ہمارے لیے، زحمت تو نہ ہوا جو ہم نے سمجھ رکھا ہے بھئی یہ کریں گے تو ٹھیک ہے اور دین کے خلاف کرنے سے جناب کو فائدہ پہنچے گا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوری کی پوری شریعت ہماری روحانی فائدے کے لیے اور ہماری جسمانی فائدے کے لیے۔ اس لیے نشے کی ہماری شریعت کے اندر بھرپور حوصلہ شکنی کی گئی، جڑ سے اس مسئلے کو سمجھایا گیا، اور ہر وہ چیز جو اس کے فروغ کا سبب تھی اس چیز کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ وہ حرام کام جو اپنے انجام تک پہنچنے سے کئی لوگوں کی مدد سے پہنچتا ہے، تمام ان لوگوں کی مدد کو بھی ناجائز کر دیا گیا۔ ایک اصول دے دیا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الفاظ سنیے ذرا، تم نے آپس میں اگر تعاون کرنا ہے تو بھلے میں تعاون کرنا ہے، نیکی میں کرنا ہے، تقوی میں کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، تعاون نہیں کرنا۔ وہ کام جن میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اس پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، اور ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس پر عمل کرنا۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ جیسے رحمان رحیم ہے، اللہ ایسے شدید العقاب، سخت سے سخت تر عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو اس سے ایک اصول بن گیا کہ اگر ہماری ذات سے دوسروں کو کوئی چیز پہنچنی ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نفع۔ ہماری ذات سے کسی کو ایسی چیز نہیں پہنچنی چاہیے جس میں اس کے لیے دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو، یا بظاہر دنیا کا تو نفع ہو لیکن آخرت کا نفع نہ ہو، ایسی چیز نہیں پہنچنی چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا بہترین وہ آدمی ہیں لوگوں میں، ہم نے معیار کوئی اور بنا رکھے ہیں، جس سے ہمارا مفاد وابستہ ہے وہ بہترین ہے۔ جو بندہ اچھا ہے لیکن اس نے ہمارا کام نہیں کیا وہ بہترین نہیں ہے، گندا بندہ ہے۔ ہمارے یہ معیار ہیں بہترین کے اور بہترین نہ ہونے کے، اچھے اور برے کے معیار ہمارے مفادات سے وابستہ ہیں، نہیں بھائی۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سرکار نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے، اس سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ ایک اور قیمتی مثال سے ہماری معاشرتی اور سماجی ذمہ داری حضور نے ہمیں بتائی۔ فرمایا خیرکم من یکون مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، تمہارے اندر بہترین آدمی وہ ہے جو خیر کی چابی بن جائے اور شر کے لیے تالا بن جائے۔ جب کوئی اس کے پاس آئے تو چابی لگے اور خیر ہی خیر کھل جائے، آنے والے کو خیر پہنچتی رہے اور شر کو تالا لگا ہوا ہو۔ وشرکم من یکون مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، اور برا آدمی تم میں وہ ہے جو برائی کی چابی بن جائے اور اچھائی کے لیے تالا بن جائے، کہ اس سے کبھی کسی کو نفع نہیں پہنچا، جب بھی پہنچا گھاٹا پہنچا، برائی پہنچی، بری عادتیں کسی کو نصیب ہوئیں، اچھائیاں نہ ملیں کسی کو۔